ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں سکون میسر ہو۔ کوئی بندہ سکون کو کسی چیز میں تلاش کرتا ہے، کوئی شخص سکون کو کسی چیز میں تلاش کرتا ہے، کوئی حرام کاری میں، کوئی جوئے میں، کوئی کھیل کود میں، اور کوئی اللہ والے نماز میں سکون کو تلاش کرتے ہیں۔ تو سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ بیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی چیز انسان کو دھوپ سے بچاتی ہے، بارش سے بچاتی ہے، اسے چھت کہتے ہیں، اور کوئی چیز انسان کا وزن اٹھاتی ہے، سہارا دیتی ہے، اسے زمین کہا جاتا ہے، اور کوئی چیز انسان کے لیے آڑ اور پردہ بن جاتی ہے، ہوا سے بچاتی ہے، تو اسے دیواریں کہا جاتا ہے۔ تو جب چھت، زمین اور دیواریں مل جاتی ہیں تو وہ بیت بن جاتا ہے، اور انسان جب اپنے بیت میں آتا ہے، گھر میں آتا ہے، تو اسے سکون میسر ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ان میں طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس میں صوفہ ہے، بیڈ ہے، طرح طرح کے برتن ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اگر اس گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ گھر عذاب ہے، وہ گھر جہنم ہے۔ اور گھر اگر چھوٹا سا ہے، جھونپڑی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، تو وہ گھر اللہ کی نعمت ہے، وہ گھر جنت ہے۔ تو ہمارے پاس ایک دوست آیا، اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے سکون میسر نہیں، میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے اسے یہ وظیفہ بتایا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ضرور آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ تو گھر سکون کے لیے بنایا جاتا ہے، اور وہ گھر ہی کیا جس میں سکون نہ ہو، جس میں آزادی نہ ہو۔ انسان آفس میں جاتا ہے، کمپنی میں جاتا ہے، اپنے مزدوری پہ جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تو وہاں جا کے کام کرتا ہے، سکون نہیں کرتا، اور سکون اسے گھر میں میسر آتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے، چاہے وہ گھر جھونپڑی ہے، چاہے وہ گھر محل ہے، تو جب اپنے گھر میں آتا ہے اسے آزادی نصیب ہوتی ہے، اسے سکون میسر آتا ہے۔ تو اس شخص کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا کہ یہ آپ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ تو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس دوبارہ آئے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سکون جیسی نعمت عطا فرمائی۔ میرا گھر تو تھا، میرے بچے تو تھے، میری بیوی تو تھی، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن سکون نہ تھا۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے سکون عطا فرمایا۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے آپ بھی نوٹ کر لیں۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے، آیت نمبر 80، اور اس کا ابتدائی کلمات ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اتنے کلمات کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح سے مراد 100 مرتبہ، یعنی فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر اسے 100 مرتبہ پڑھیں، پھر ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، پھر عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، پھر مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، پھر عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، یعنی ایک دن میں اسے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو ٹائم نہیں ملتا، وہ چاہتا ہے کہ میں اسی وظیفے کو ایک ہی وقت میں پڑھ لوں، تو اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ وہ نماز عشاء پڑھے۔ تو نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 500 مرتبہ اسے پڑھیں، اور پھر دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے سکون کی دعا مانگیں، تو اللہ رب العزت آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے یہی وظیفہ پڑھا تو وہ خوش ہے، اور وہ شکریہ ادا کرنے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس وظیفے کی برکت سے سکون عطا فرمایا، اور یہ وظیفہ مجرب ہے، بہت سے لوگوں نے اسے کیا تو اللہ رب العزت نے ہر بندے کو سکون عطا فرمایا۔ آپ لوگ بھی، آپ حضرات بھی اسے کر سکتے ہیں، عام اجازت ہے۔